لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں علی احمد حاضر ہوں، کراچی گلستان سوسائٹی سے، اور یہ آڈیو میں ویڈیو بننے کے لیے تقریباً 11 دن پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ 25 رمضان المبارک کی شب میں یہ انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ سن سکیں گے اس کو۔ میرا اس وقت آپ سے مختصر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ قرآن مجید سے اپنا رابطہ پورے سال رکھیں، صرف رمضان المبارک کی حد تک نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ایک ربع ہر روز تلاوت کر لیا کریں، سن لیا کریں ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ہر پارے کے 4 ربع کی تلاوت بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ ایک ربع پڑھ لیں اور سن لیں ترجمے کے ساتھ، اور روزانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے اپنے رابطے کو ہموار کرنے کے لیے روزانہ دعائے عہد ضرور پڑھیں۔ خدا کا شکر ہے گلستان سوسائٹی میں یہاں روزانہ نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور مومنین اپنے ہاتھوں میں کتاب لے کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ خدا سلامت رکھے مولانا باقر زیدی صاحب کو، وہ یہاں نماز پڑھاتے ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے۔ بہترین درس بھی دیتے ہیں اور فقہی مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ قرآن سے اور امام سے رابطہ رکھیں۔ میں 15 منٹ سے زیادہ کی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، اس لیے میں اب صرف ترجمہ شروع کر دیتا ہوں۔ یہ 25ویں پارے کے دوسرے ربع کا ترجمہ ہے جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آب پر جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اسی حد تک لے لیتے ہیں، اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اگر وہ صرف اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہوگا اور نہیں ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد ہی کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس کو مہلت سمجھے جو خدا نے اس کو دی ہے۔
اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کی جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کنکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے۔ دنیا بھی ان کی عادت تھی کہ وہ تاڑا کرتے تھے، اور وہاں بھی دیکھیں گے، تاڑیں گے، اور صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ہم گھاٹے اٹھانے والے افراد میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی، اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس۔ اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے اس تک تو بہت زیادہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ اور کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کر دے، یا پس پردہ سے بات کرے، یا کوئی نمائندہ یا فرشتہ بھیج دے، اور پھر اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی کی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی باز گشت ہے۔ الحمدللہ سورہ شورى ختم ہوا۔ اب یہاں سے سورہ زخرف کی آیات شروع ہو گئی ہیں۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 43 ہے، اور اس کی آیات ٹوٹل 89 ہے۔ آخر میں اگر وقت بچا، میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ کے اندر اندر بات تمام ہو جائے۔ 15 منٹ سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ وقت بچا تو میں تفسیر جو انہوں نے کی ہے ذیشان جوادی صاحب نے، اس میں سے میں کچھ پڑھ دوں گا۔ اگر وقت نہیں بچا تو میں ترجمے ہی پر اکتفا کروں گا۔ بنام خدا الرحمن الرحیم، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجے بلند اور پرعز حکمت کتاب ہے۔ اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ مثال جاری ہو گئی ہے اور رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راستے معلوم کر سکو، اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا ہے، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا ہے، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو، اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کر لو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے،
ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ دعا ہے جو سواری میں سوار ہوتے ہوئے اور سواری میں بیٹھنے کے بعد اکثر مومنین پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ اور بہرحال ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والے ہیں، اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز یعنی اولاد قرار دے دیا کہ انسان اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتے ہیں۔ کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے؟ اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے۔ کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو ان قریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے بات کر دی ہے وہ ختم ہو گئی، نہیں، اس کی بات محفوظ ہے خدا کے پاس۔ بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ واضح ہے کہ دولت پرستی اور انانیت کا رجحان ہر دور میں رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل یہ رجحان کفار قریش میں تھا اور آج مسلمانوں تک سرایت کر گیا ہے، اور بے شمار مسلمان ہیں جو دولت کو عظمت کا معیار بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لے، اور خدا و رسول و امام تک رسائی نہ ہو تو کم سے کم مجتہد سے یہ معاملہ کر لیں کہ ان سے مشورہ لیے بغیر فتویٰ نہ دیا کریں۔ یہ منہ سے کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں یہ خیال کرتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، طرح طرح کے ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ خمس کا نظام صحیح نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ وہی ہیں دور جاہلیت میں جیسے لوگ تھے، اور جاہلیت کا ایک حصہ موجود ہے ابھی تک جو بعض علاقوں میں باقی رہ گیا ہے۔ خدا مومنین کی سوسائٹیوں کو ان جیسی خرافات سے محفوظ رکھے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہر جگہ نماز کے بعد کم سے کم ایک رکوع کی تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا جائے۔ یہ پورے سال قرآن سے ہمارا رابطہ رہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا رابطہ رہے۔ خدا کا شکر ہے ایک ہمارا اور چینل ہے عرفان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے۔ اس چینل سے آپ عرفان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق احادیث سن سکتے ہیں۔ ارشادات رسول کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں۔ جوشن کبیر کی تمام فصلوں کو الگ الگ ریکارڈ کر کے اس میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ نہیں کم سے کم ایک فصل روزانہ سن لیں، 2 فصلیں سن لیں، جتنا بھی آپ قرآن کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹائم دے سکیں ضرور دیں۔ خدا آپ سب کی ہمتوں میں اضافہ کرے، خدا مجھ گناہگار پر بھی اپنا کرم کرے، کچھ ایسا کام کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں ہمارا کام باقی رہے، ہمیں لوگ اگر یاد کریں گے تو اسی حوالے سے یاد کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔